حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ شاہ صاحب یہ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا اولین طور پر ان خواتین سے جو تعلق ہے یہ ایک امپیکٹ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام میں خواتین کو بھی بارگاہ مصطفیٰ سے اتنی ہی عزت ملی ہے جتنی مردوں کو ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی ہی عزت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیے، بلکہ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ مجھے یہ ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے تو تعظیم کے حوالے سے خواتین کو زیادہ رسپیکٹ نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ مثلا دیکھیں نا، آپ چادر مبارک جو ہے جب اپنی جن کے لیے بچھاتے ہیں یہ تو کسی اور کے نصیب وجہ یہ ہے کہ اس عہد میں غلط کہہ رہا ہوں مفتی صاحب، زیادہ نظر آتی ہے۔ اس عہد میں خواتین کے ساتھ جو سماجی طور پر وہ تو اور زیادہ پھر اس کی اہمیت، تو رحمت للعالمین جب آئے ہیں تو ظلم کا خاتمہ تو ہونا ہی ہے۔ جی میں یہاں پر ایک دو باتیں کرنا چاہ رہا تھا، وہ لوری چونکہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں تو مفتی صاحب سے ہی سنیں گے۔ حضرت شیمہ جب ظہور اسلام ہو گیا اور نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کے جھنڈے چار دانگ عالم میں لہرانے لگے، غزوہ حنین کے بعد وہ جو پورا بنو سعد کے لوگ بھی جب اس میں آئے تھے، قبیلہ تقریباً 6000 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے، تو لوگوں نے شیمہ سے کہا شیمہ جاؤ، یہ اس کریم کی بارگاہ ہے جہاں سے انکار کسی کو نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ آئی آقا کریم کی بارگاہ میں اور کہنے لگی یا رسول اللہ آپ میرے رضائی بھائی ہیں۔ کیا وزاداری ہے، سبحان اللہ، سبحان نبی اللہ۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیمہ کوئی نشانی تو بتاؤ اللہ اکبر کہ تم میری رضائی بہن۔ وہ انہوں نے ہلکا سا، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بچپن میں آپ کا دانت مبارک کا نشان میرا یہاں پہ ہلکا سا۔ میں یہاں پر جو انالائٹیکل سٹڈی ایک سیرت کا ادنا سا طالب علم ہوں، شاہ صاحب آج ہم بھی نسبت رسول کا کوئی نشان قائم کر لیں جو ہمیں جہنم سے نجات دے دے۔ حضرت شیمہ نے وہ نشان دکھایا تو نبی کریم علیہ السلام نے پورے قبیلے کو آزاد کر دیا اور ان کو تحفے تحائف دیے۔ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میری دیکھیے اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے صداقت کا نشان قائم کیا، کسی نے عدالت کا، کسی نے سخاوت کا، کسی نے شجاعت کا۔ تو وہ آج میرے اور آپ کے لیے یہی لیسن ہے اس میں کہ سماجی طور پر میں کیا نشان قائم کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نا پوری بات ذرا پہنچے لوگوں تک، اس کے لیے مجھے چونکہ لفظ نہیں مل رہا اس لیے میں نے بیان نہیں کیا۔ وہ کیا اس منظر کو کیسے بیان کریں گے جب آپ چھوٹے سے تھے اور حضرت شیمہ کی آپ نے ہلکا سا کیا یعنی کہ اس کو وہ کاٹ لیا تھا نا تھوڑا سا، تو دانت کے نشان آپ کے رہ گئے تھے وہاں۔ شاہ صاحب یوں کہتے ہیں دانت لگ گیا تھا۔ جی جو کاٹنا لفظ میں نے اسی لیے میں بارگاہ ہے۔ اچھا اب شاہ صاحب یہ دیکھیے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی جب میں حضور، لیکن کیا رشتے ہیں آپ ذرا تصور کیجئے۔ اچھا ایک اور بہن جو ہے رضائی بہن جو ہے بنو سعد کے لوگ قیدی ہیں اور آپ تشریف لائیں اور کیا مان دیا۔ شاہ صاحب ایک اور دیکھیے اس سے، وہ نبی جن کی عظمتوں کی حد نہیں ہے، وہ اپنی رضائی بہن کے ساتھ کیا اس سے سلوک کر رہا ہے، اور بہن جس مان سے آئی ہے کہ میرا بھائی رضائی بھائی ہیں، آج ہماری بہنیں ہمارے پاس آتی ہیں، کیا سوچ لے کر آتی ہیں۔ سنیں وہ لوگ جو اپنے فیملی معاملات کی وجہ سے بہنوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، ہم اس نبی کی امت ہیں جو رضائی بہن کی بھی بات نہیں ٹالتا، ان کے لیے ان کو بھی اپنے قبیلے میں باعزت قرار دے دیتا ہے کہ جا میری بہن تو ایک آس لے کر آئی ہے، تیری وجہ سے تیرے قبیلے کو آزاد کر دیا ہے۔ تو بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، اس سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ماں کا مقام تو ہوتا ہی ہے، کتنی دیر تک بھائی بہن اکٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں، جب آپ کے گھروں میں ملنے آتی ہیں، جب ملنے آتی ہیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں، کیا مان لے کر آتی ہیں۔ دیکھیے ہماری بہنیں جب اپنے گھروں سے اپنے علاقوں سے چلتی ہیں تو پورے گھر میں بتاتی میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، تو بھائی کو بھی چاہیے اسی طرح دیدہ و دل فرش راہ کیے، بہن کا استقبال کرے، اس کو اپنی آغوش محبت ملے، جتنی خدمت کر سکتا ہے کرے، جتنی اس کی وجہ سے اس کے خاندان میں اس کی عزت بڑھے کہ میرے بھائی نے یہ اس نے سلوک کیا ہے۔ میں ایک دو باتیں اگر اجازت دے تو اور بتاؤں کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے پاس 4 سے 5 برس رہے ہیں۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹے حضور کے رضائی بھائی بھاگتے ہوئے کہنے لگے اماں جی میرے بھائی محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ یہ بڑا قابل غور واقعہ ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ بھی اور آپ کے جو شوہر تھے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھاگے، دیکھا تو نبی پاک تشریف لا رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ تو فرمان لگے کہ 2 آنے والے آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹایا، میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا، دل چیرا، دل دھویا، پھر اس کو حکمت سے بھرا اور پھر لگا دیا۔ شک صدر، شاہ صاحب شک صدر، 4 برس کی عمر میں اس ہستی کے شعور کا یہ عالم ہے
تو 40 برس کی عمر میں جب اظہار نبوت کر رہے ہیں ان کے شعور کا عالم کیا ہوگا. اور خود حضور فرماتے وہ جب میرا سینہ چاک کر رہے تھے، دل نکال رہے تھے، انا انظر الیہ، میں دیکھ رہا تھا. معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ حیات عطا کی ہے کہ سینہ چر جائے، دل نکل جائے، نبی پھر بھی زندہ ہے. شاہ صاحب جب وہ گھڑی آئی اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس امانت ان کے گھر والوں کو سپرد کرنے آئی، تو راستے میں نا وادی تہامہ میں تھوڑی دیر کے لیے نبی کریم اور حضرت حلیمہ میں جدائی ہو گئی. کچھ لوگوں نے لکھا کہ حضور گم ہو گئے تھے. مولانا روم علیہ الرحمہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہتے وہ ہستی کیسے گم ہو سکتی کہ پوری کائنات تو اس میں گم ہے، اللہ اکبر، ان کے جلووں میں، ان کے انوار میں گم ہے. صوفی کا جملہ ہے یہ، اور یہ جملہ واقعی دیکھے کیسا صوفی کا ہی ہو سکتا ہے. اور پھر جب لائی ہے نا جناب حضرت عبد المطلب کے پاس، ہاتھ پکڑایا تو کہنے لگی الذی نضر اللہ بہ وجہی، کہ اے سردار محترم یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے میرے چہرے پر رونق آ گئی ہے. وَأَغْنَا عَيْلَتِي، اور میری غربت تونگری میں بدل گئی. وَأَشْبَعَ جَوَتِي، اور میری بھوک جو ہے وہ سیری میں بدل گئی. رَبَّيْتُهُ حَتَّى إِذَا أَدْرَكْتُ بِهِ سَرُورِي وَأَمْلِي، میں نے ان کی پرورش کی ہے کہ میرا دامن خوشیوں سے مالا مال ہو گیا. اور اوصاف محمدیہ شاہ صاحب میں آپ کو عرض کروں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اظہار نبوت سے پہلے 3 خواتین ایسی جنہوں نے سیرت کو خوب بیان کیا. ایک حضرت حلیمہ سعدیہ، ان سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ، اور تیسری آپ کی رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو تاریخ سیرت کو پڑھنا تو ان خواتین کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور حضرت عبد المطلب کو بتاتی ہیں کہ کس طرح یہ میرے علاقے میں گئے تو گھر گھر خوشبو ہو گئی. ساری رات یہ میرے گھر میں ہوتے تھے تو خواتین کہتی حلیمہ بڑی امیر ہو گئی ہو، ساری رات تمہارا چراغ جلتا رہتا ہے. تو میں کہتی جب سے یہ آئے ہیں میں نے چراغ کبھی آن ہی نہیں کیا. سراجم منیرہ قرآن نے کہا. سبحان اللہ. اور ان کے اوصاف جب بیان کیے، اور فرماتی مجھے حضرت عبد المطلب نے وہ کچھ عطا کیا خدمت کے بدلے میں. حقیقت میں تو ان کو جو دائمی اور حقیقی عزتیں اور وہ جو مل چکی تھی خدا کی بارگاہ سے وہ الگ ہیں، جو ظاہری طور پر کہتی میں اس کو بیان نہیں کر سکتی. حضرت عبد المطلب نے جب اپنے لاڈلے بیٹے کے وہ اوصاف سنے تو اشک بار ہو گئے اور کہنے لگے حلیمہ میرے بیٹے کی بڑی شان ہے، کاش کہ میں اس وقت کو پاؤں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو انڈیکیشنز تھیں، وہ جو اشارے تھے وہ اس خاندان کو ہو رہے تھے، اس وقت کو پاؤں جب ان کی عظمتوں کے پھریرے لہرا رہے ہوں گے. آپ جب وہاں تھے بنو سعد میں تھے تو وہ جو یہودیوں والا واقعہ ہے وہ بھی اگر آپ کو یاد ہو تو آپ بیان فرما دیں. آپ بیان فرما دیں، بڑا تاریخی واقعہ ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ نہیں یہ تو ہمارے ہی. سر بیان فرما دیجئے. بڑا ڈاکٹر صاحب اس بارے میں تفصیلاً. جی میں عرض کرتا ہوں کہ جب وہ یہودیوں نے کہا کہ یہ عرب کی قریش سے ہے تو انہوں نے کہا یاد آیا سر آپ؟ جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شاہ صاحب ولادت سے لے کر اظہار نبوت تک نہ صرف یہودی بلکہ عیسائی بھی جو تھے، جو راہب تھے، وہ علامات دیکھ کر ہی پہچان لیا کرتے تھے. بلکہ میں یہ عرض کروں کہ جب آپ وادی تہامہ میں آگے پیچھے ہوئے نا تو حضرت حلیمہ سعدیہ اشکبار ہوئی تو ایک بوڑھا مشرک ملا، کہنے لگا کہ لات و منات کو پکارو. تو آپ نے فرمایا نہیں وہ تو ان کا نام سننا، یعنی تمام لوگ عظمت مصطفیٰ کو بیان کر رہے ہیں، اس حوالے سے بیان کر رہے ہیں. اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت ستارہ طلوع ہونا تھا، اس رات اس یہودی نے ملاحظہ کیا اور کہنے لگا اے آل یہود آج وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے جو نبی آخر الزماں کی ولادت پہ طلوع ہونا تھا. اللہ اکبر. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کائنات کا سب سے بڑا انقلاب ہے. بے شک. اور جب آپ آئے ہیں تو وہ جو واقعات کچھ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی، کچھ حضرت حلیمہ سعدیہ، اور جو سماج میں نبی پاک کے بیہیویئر ہے اس کو ام المومنین حضرت خدیجہ بیان کر رہی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت شاہ صاحب یہ دیکھیے قرآن کریم کی سورہ حجرات، اس کو ہم عموماً اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ سماجی رویوں کی تشکیل میں یہ صرف ایک صورت ہی، ویسے پورا قرآن ہی مجرب نسخہ ہے. کوئی شک. اور اس میں جو سکھایا گیا نا کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بہت سی بدگمانیوں سے بچو. ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے ہم لوگوں کے بارے میں ججمنٹل ہو جاتے تو کس لیے، وائے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. اور دوسری بات دیکھیے کہ جو بھی خیر ہو اس کا
جو ذات پہنچانے والی ہے اس کی طرف نسبت کی جائے، اور جو کوئی ایسا معاملہ ہو اس کی نسبت اپنی طرف کی جائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن میں وہ اصول سکھاتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، حالانکہ بیماری کس کی طرف سے، ٹھیک ہے، مشکل کس کی طرف سے، لیکن دیکھیں ابراہیم خلیل اللہ کا لیسن دیکھیے، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ وہ ہم کہتے ہیں جی اللہ کی طرف سے بیماری مشکل آئی پھر میں ٹھیک ہو گیا، یعنی یہ دیکھیں یہ اپروچ ہے نا، بڑی بڑا باریک یہ بھی ایک سوچ ہے، ارادہ ہے، تو یہ ہمیں ہر خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے۔ اور شاہ صاحب یہ بھی دیکھیے ہماری زندگی میں جو مشکلات، تکالیف، دکھ، عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ خدائی ہے، ذرا غور کر لیں کہ اللہ کی طرف سے کتنے اور ہماری سیلف میڈ کتنے۔